حلیمہ دے اچیاں نصیباں تو واری نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت و جماعت، علماء حق اہل سنت و جماعت، مرحبا 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 مرحبا، مسلک حق اہل سنت و جماعت، علماء حق اہل سنت و جماعت۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین اجتماع جمعۃ المبارک،
اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، جس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اہل ایمان کے مقصد حیات کو بیان فرمایا۔ یہ بہت ہی بنیادی نقطہ ہے کہ ہر چیز کے بنائے جانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو بنایا گیا تو انسان کے بنانے کا بھی کوئی مقصد تھا۔ مکان بنایا جاتا ہے کہ اس میں رہائش رکھی جائے، مسجد بنائی جاتی ہے جس میں نماز پڑھی جائے۔ الغرض ہر چیز کی تخلیق کا اور اس کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ آج دور حاضر میں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف بخشا اور حضور کی امت میں پیدا کیا، حضور کی نسبت حاصل رہی اور ایمان اسلام جیسی نعمتیں رب کریم نے بخشیں، ان تمام غلامان مصطفیٰ کے لیے ایک پیغام ہے، ایک راہ عمل ہے کہ ہر شخص کو جس نے کلمہ شریف پڑھا ہے، حضور کی امت میں داخل ہے اور مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگ آتے ہیں اور اپنی مقررہ زندگی گزار کر اس دنیا سے آخرت کی سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں، تو گویا ہر شخص اس دنیا میں آخرت کمانے کے لیے آیا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جو فصل آپ بو گے قیامت کے دن اسی کو آپ کاٹو گے۔ نیکی کا بیج اور نیک اعمال، تقوی اور پرہیزگاری، یہ اگر اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن انہی اعمال کا اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے، کہ آدمی کھانے پینے کے لیے اچھا لباس پہنا، کھایا پیا اور زندگی کے ایسے راہ و رسم سے واسطہ رکھ کے پھر آدمی موت کی آغوش میں چلا جائے اور زندگی گزار کے ختم کر بیٹھے، یا کہ اس کے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے۔ ہر نعمت رب کریم نے انسان کے لیے پیدا کی اور قرآن مجید میں فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتیں ان گنت ہیں، کوئی انسان اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو وہ اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا، ان کی تعداد جان نہیں سکتا۔ اتنی نعمتیں رب کریم نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ زمین اور آسمان کی تخلیق میں جب غور کرو تو قرآن مجید خود فرماتا ہے کہ جب تم آسمان اور زمین کے تغیر و تبدل میں غور و فکر کرو گے تو تم گواہی دو گے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔
اے ہمارے پروردگار، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے اسے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، تو ہر انسان اللہ کی کسی بھی تخلیق میں جب غور کرے تو اس کے اندر سے آواز آئے گی کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، تو نے کسی بھی چیز کو بے مقصد، بے فائدہ پیدا نہیں فرمایا۔ اور خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ نے لوگوں سے فرمایا افحسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ خیال رکھتے ہو اور یہ گمان کرتے ہو کہ میں نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، یعنی بے مقصد، تمہیں بے مقصدی تخلیق کر دیا ہے۔ تو ان آیات مبارکہ میں جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ انسان کو بھی بنایا تو اس کا کوئی مقصد تھا، اس کا ذکر رب کریم نے خود قرآن میں بیان فرمایا۔ جیسے نبی اور رسول دنیا میں بھیجے تو ان کے بھیجنے کا مقصد بیان فرمایا کہ لوگوں کو رشد و ہدایت حاصل ہو، میرے احکام میرے بندوں تک پہنچیں، اور اللہ کے احکام لے کر نبی، رسول، پیغمبر تشریف لائے، اور ان کے آنے کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ یہ ہدایت لے کے آئے ہیں، یہ رب کی بارگاہ سے دین حق لے کے آئے ہیں، اور تم ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو تو تمہیں ہدایت نصیب ہوگی، تمہیں صراط مستقیم ملے گی۔ کب؟ جب تم انبیاء کرام کی احکام اور ان کی تعلیم پر چلو گے۔ اسی کو قرآن مجید میں اللہ کریم نے ایک مقام پر بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسولوں کو بھیجنے کا مقصد اس آیت میں بیان کیا گیا کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ نبی، رسول اور پیغمبر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہدایت لے کے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا دین لے کے آتے ہیں، اور پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ اس دین کی اور اس جو نبی تشریف لائے ہیں، رسول آئے ہیں، ان کا حکم مانا جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول اس لیے آئے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ یہاں اطاعت کا معنی حکم ماننا، کہ اللہ کی ہدایت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تعلیم اس کے پیارے رسول لے کر آئیں، اور جو اس رسول پر ایمان لائیں وہ اس رسول کا حکم مانیں۔ یہ ہے نبیوں کو بھیجنے کا مقصد، کہ ان کی باتیں سن کر ان کی تعلیم اس پر عمل پیرا ہوا جائے۔ تو جب انسان پیدا کیا گیا تو اس کا کیا مقصد ہے؟ آج امت مسلمہ کا نوجوان طبقہ مقصد حیات سے بے خبر ہے، ورنہ اگر یہ ذہن میں بات آئے کہ انسان کس لیے بنایا گیا اور ایمان والے جو ہیں ان کی زندگی کا مقصد و نصب العین، غرض و غایت اور مدعا کیا ہے، تو پھر جس مقصد کے لیے چیز بنائی جائے وہ مقصد حاصل نہ ہو تو پھر آپ غور کیجئے کہ کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت انسان کو پیدا کیا تو رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن اور انسان فرمایا اس لیے تخلیق کیے گئے لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ عبادت کریں۔ عبادت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اعمال اور افعال۔
اور یہ ہے انسان کی زندگی کا مقصد، جس کو قرآن مجید میں اپنے پیارے محبوب سے رب نے خطاب فرما کر مقصد حیات واضح کر دیا۔ اور اس مقصد حیات کو جس شخص نے اپنے پیش نظر رکھا، اپنے سامنے رکھا، تو وہ اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے اور آخرت کی زندگی بھی اس کی سنورتی ہے، جو مقصد حیات کو سمجھ کر اور پھر اس مقصد حیات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر قرآن مجید سے یہ تلاش کریں تو رب کریم اپنے پیارے محبوب سے مخاطب ہوتا ہے قرآن مجید میں، فرمایا کل، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، اِنَّ صلاتی، بلا شبہ میرا نماز پڑھنا، وہ نسکی، اور میرا قربانی کرنا، وہ محیایا، اور میرا اس دنیا میں زندہ رہنا، وہ مماتی، اور میرا اس دنیا سے رخصت ہو جانا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے۔ میری نمازیں اس کے لیے، میری قربانی اس کے لیے، میری دنیا کی ظاہری زندگی اس اللہ کے لیے، اور میرا دنیا سے پردہ فرما جانا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس میں ایک اہم نقطہ ہے جس سے معلوم ہوگا کہ ہر انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ نماز اللہ کے لیے ہے، میرا جینا اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، میرا ایثار و قربانی اللہ کے لیے ہے۔ اس میں ایک مفہوم پوشیدہ ہے، وہ کیا ہے کہ میرا جو بھی عمل ہے یہ اس لیے ہے کہ میرا رب کریم مجھ پہ راضی ہو جائے۔ یہاں راضی سے مراد کیا ہے؟ عام طور پر جو ناراض ہو، راضی کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی سے میں ناراض تھا، اب میں راضی ہو گیا ہوں، یا دوسرے آدمی سے میری ناراضگی ہے، میری اس سے راضی نامہ کرا دیا جائے۔ وہ کسی کے ناراض ہونے پر اس کو رضامند کرنا، راضی کرنا مراد لیا جاتا ہے کہ پھر سے وہ تعلق بحال ہو جائے۔ لیکن یہاں بمعنی رضا استعمال کیا گیا کہ ہر وہ کام کیا جائے جس میں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہر وہ کام جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، جس کام کے کرنے سے اللہ کریم راضی ہو اپنے بندے پر کہ اس نے یہ کام اچھا کیا، اس نے یہ کام اچھا کیا ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہمارے سامنے ایسی مثالیں بیسیوں موجود ہیں کہ جب ملازم کوئی اچھا خدمت کرے تو مالک خوش ہوتا ہے، نوکر اچھی خدمت کرے تو مالک خوش ہوتا ہے، بیٹا اچھے کام کرے تو ماں باپ کو راحت ملتی ہے۔ گویا کہ یہ خوبی ہے ہر انسان کی کہ وہ ایسی زندگی اختیار کرے جس زندگی کے گزارنے پر ماں باپ کو بھی مبارکباد ملے کہ فلاں کی اولاد بہت اچھی ہے، اور اس کو گلی محلے والے رشتہ دار دوست احباب کہیں کہ فلاں آدمی بہت اچھا ہے۔ یہ ہے اس کا مفہوم کہ ایسی زندگی کا انتخاب کرنا ہے کہ کون سی زندگی گزارنی ہے، ایسی پاکیزہ زندگی جس پر رب کریم راضی ہو اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں۔ کیونکہ قرآن مجید میں دونوں باتوں کا حکم دیا گیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ تو جو اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے، اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتا ہے، اور پھر ہر عمل کی پس منظر میں اس کی بنیاد میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے رب کریم کا حکم ہے، جب میں اللہ کے احکام پر عمل کروں گا تو مجھے میرے مولا کی، میرے رب کی مجھے خوشنودی حاصل ہوگی اور میرا رب جو ہے مجھ سے راضی ہوگا۔
یہ ہے زندگی کا مقصد. یہ مقصد نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ جنت ملے. وہ جنت تو حضور کے تصدق میں غلامان مصطفیٰ کو ملے ہی گی، لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد تو ہے اللہ کو راضی کرنا ہے. جنت کے لیے نمازیں پڑھی ہیں یا نیکیاں کی ہیں تو پھر اس کا مقصد حیات سے کوئی تعلق نہ ہوگا. یہ ایک ضمنی چیز ہے کہ جو مقصد حیات کو سمجھ کر پھر مبارک زندگی اختیار کرتا ہے تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالی ان ابدی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ گزشتہ قمری مہینے میں میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بہاروں کو دیکھا اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کو دیکھا. اس کے انوار و تجلیات سے حضور کے غلاموں نے اپنے من کی دنیا کو آباد کیا. تو مقصد کیا تھا میلاد شریف منانے کا؟ محافل میلاد کا انعقاد، میلاد النبی کا جلوس اور یہ تقریبات اور یہ خوشیاں، یہ سارا کس لیے کیا جا رہا تھا؟ کہ اس محبوب کی دنیا میں تشریف آوری ہے جس کی خاطر رب نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. تو جب اس محبوب کی ولادت کا دن منا کر قرآن پر عمل کرتے ہوئے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا اما بنعمت ربک فحدث، جب اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے مدینے کے تاجدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک منایا تو دراصل بات یہ تھی کہ اس میں اللہ کی رضا ہے کہ رب کریم اپنے محبوب علیہ السلام کی تعریف اور محبوب کے ذکر کو بلند کر کے قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. لہذا جن کے ذکر کو رب نے بلند کیا اور فرمایا کہ اذا ذکرت ذکرت معیا، اے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں ساتھ آپ کا ذکر ہوگا. اور اے محبوب من ذکرنی ولم یذکرک فلیس لہ فی الجنت نصیب، جو میرا ذکر کرے مگر محبوب تیرا ذکر نہ کرے اس کے حصے میں جنت نہیں ہے. تو ہم نے یہ سارا عمل کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. آج اس دور میں جتنی عمل کی ضرورت تھی، ضرورت ہے دین کے ساتھ وابستہ ہونے اور دین پر عمل کرنے کی، اس دور میں جتنی ضرورت تو ہر دور میں رہی ہے اور ہر دور میں انبیاء کرام تشریف لاتے رہے. اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے ختم نبوت کے بعد سلسلہ نبوت بند ہو گیا. اب قیامت تک کے لیے جو حضور کی امت کے علماء ہیں، دین کے خادم ہیں، وہ دین کی پھیلاؤ اور دین کی تبلیغ، ترویج و اشاعت کا کام کرتے رہیں گے. تو اس میں غرض کیا تھی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی میں دینا، اور جتنی ضرورت آج کے دور میں ہے شاید کبھی کسی دور میں رہی ہو. اس لیے مقصد حیات کو ہمیں سمجھنا ہے. اور وہ لوگ جو کہ دیار غیر میں رہتے ہیں، حالیہ میں نے برطانیہ کے دورے سے واپسی پر یہ پہلے جمعے میں حاضری دے رہا ہوں. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دین کی ضرورت ہر انسان کو ہے، لیکن ہم چونکہ اسلامی ملک میں رہتے ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، مسلم کہ ممالک کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں. تو دین کے ساتھ وہ وابستگی ہمارے یہاں دیکھنے میں نہیں آتی. آپ کو پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ یہ بات بتائی ہوگی کہ غیر ملکی دوروں میں یہ بات نمایاں دیکھنے میں آتی ہے کہ دیار کفر میں جو لوگ رہتے ہیں، کرسچینٹی ہے، وہاں عیسائیت ہے، حکومت عیسائیوں کی ہے، ملک عیسائیوں کا ہے، دیار غیر ہے، دیار کفر ہے، لیکن دین کے ساتھ جو وابستگی وہاں نظر آتی ہے وہ پورے پاکستان میں اگر
چراغ لے کے آدمی کو اندھیرے میں چیز تلاش کرتا ہے، اس طرح اگر آپ تلاش کرنے نکلیں تو پاکستان میں اس کا عشر اشیر بھی نظر نہیں آتا، جس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ملک میں رہتے ہیں کہ ادھر بم دھماکہ ہو رہا ہے، ادھر بم دھماکہ ہو رہا ہے، نماز جنازہ میں بم دھماکہ ہو رہا ہے، مسجد میں ہو رہا ہے، لوگ عبادت کرنے آئے ہیں، جنازہ پڑھنے آئے ہیں، بم دھماکے سے اڑا دیا ان کو، مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہیں، کیا کیا یہاں ہو رہا ہے۔ لیکن وہ ملک جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کافروں کا ملک ہے، یہ دیار غیر ہے، اتنی آزادی کے ساتھ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین پر عمل، جس آزادی کے ساتھ مسلمان اس وقت یورپ کے اندر کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر وہ کیفیت بھی نظر نہیں آتی۔ آپ دیکھیے آج جمعے کا دن ہے، مسجد ساری پیچھے خالی آپ کو نظر آ رہی، کرکٹ کے میدان میں جائیں تو مسلم نوجوان آپ کو میدان میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، بازار میں جائیں گے شطرنج اور لوڈو لے کے تاش کھیلے جا رہے ہیں۔ یہ اسلامی ملک ہے، اور جس کو آپ کہتے ہیں کافروں کا ملک ہے، وہاں عیسائیت ہے، دیار کفر ہے۔ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے 5 جمعے وہاں پڑھائے الحمدللہ، اور مختلف مسجدوں میں دعوت دی لوگوں نے، تو میں دیکھ کے حیران ہوتا تھا کہ مسجدیں بھری ہوتی ہیں، جتنی منزلیں فل ہوتی ہیں، اور پھر نوجوانوں کی کثرت ہوتی، جس سے میں متاثر ہو کر میں نے آج یہ عنوان گفتگو بنایا۔ پھر میں نے انالیسس کیا کہ بات کیا ہے کہ ہمارا اسلامی ملک اسلامی ماحول میں رہتے، اذان سنائی دیتی ہے، وہاں اذان بھی سنائی نہیں دیتی، بالکل اذان سنائی نہیں دیتی، اندر ہی اذان ہوتی ہے مسجد میں۔ چند علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی آبادی ہو، وہ بھی بالکل ہلکی آواز میں لاؤڈ سپیکر لگانے کی اجازت ہے، وہ بھی 3 نمازوں میں اذان کی آواز آتی ہے ہلکی سی، ورنہ اکثر و بیشتر اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ آج ہمارے پاس ساری سہولتیں، پھر ہم مسجد کا رخ نہیں کرتے، نہ ہماری نوجوان نسل رخ کرتی ہے، نہ دیندار طبقہ اور دیندار ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے کے باوجود۔ لیکن وہاں دین کی ضرورت کیسے ہے ذرا دیکھیے، اذان کی آواز نہیں آتی، لیکن ہر گھر میں ہر دکان پر آپ کو مسجد کی نماز کا ٹائم ٹیبل ملے گا آپ کو۔ یہاں کسی کے گھر میں نہیں، کسی کی دکان میں نہیں۔ ہم کہتے ہیں جی وہ کافروں کا ملک ہے جی وہ، اور ہم مسلمان بن کے اسلام پہ ایسا فخر کرتے ہیں کہ ہر غلط کام کرتے جا رہے ہیں، اور پھر بھی ہم مسلمان کے مسلمان ہیں۔ جنازہ پڑھنے آ رہا ہے اس کو بھی بم سے مارا جا رہا ہے، جو مسجد میں نماز پڑھنے آ رہا ہے اس کو بھی مارا جا رہا ہے۔ یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ گھر سے نکلے آپ گھر کے اندر محفوظ نہیں ہیں، ڈکیتیاں ہیں، قتل ہے، چوریاں ہیں، لیکن آپ یقین جانیے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس، بہت بڑے بڑے جلوس برطانیہ میں نکلتے ہیں، اور اس میں خاص بات جو ہے کہ اتنی کثرت سے نوجوانوں کا آنا، بارش ہو جائے تو ہم مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے، آندھی آ جائے تو ہم کہتے ہیں مسجد میں نہیں جاتے، چلو چھوڑو بارش ہو رہی ہے۔ لیکن وہ ملک ایسا ہے جہاں بارش ہوتی رہتی ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا، ابھی دھوپ نکلی ہے تو 5 منٹ بعد بارش شروع ہو جائے، بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس، جس کی الحمدللہ میں نے جس میں حاضری دی تو بہت بارش تھی، تو میں نے کہا کہ شاید جلوس کا پروگرام کیا ہو، انہوں نے کہا یہی بات تو پاکستان اور برطانیہ میں فرق ہے، آپ دیکھیے ذرا۔ تو میں نے دیکھا اتنی تیز ہوا ٹھنڈی چل رہی تھی کہ خواہ مخواہ کوئی آدمی کوٹ اور جرسیاں پہن کے بھی نکلے تو نمونیا ہونے کا اندیشہ ہے، اتنی شدت کی سردی۔ اور مگر جب اس جگہ پہنچے جہاں سے جلوس شروع ہونا تھا تو دیکھ کر آپ دیدہ ہوئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں انہوں نے بھی سر پہ ٹوپیاں پہنی ہیں، باپ کی انگلی پکڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ اس میں پھر میں نے توجہ کی اور غور کیا کہ آپ برطانیہ کے جس شہر میں بھی گیا، میں جس مسجد میں گیا، وہ نوجوان کثرت سے نظر آئے۔ میں نے کہا کہ ہمارے مسلمان اپنے اصول چھوڑ چکے ہیں
اور یہ غیر قومیں جو ہیں انہوں نے اسلامی اصول اپنائے تو ان کے ملک میں امن ہے، ان کے ملک میں چین ہے، ان کے ملک میں سکون ہے۔ اور وہاں دیکھا کہ یہ کثرت کیوں ہے، پھر پتہ یہ چلا کہ ان لوگوں کو پیاس ہے دین کی۔ ہمیں پیاس نہیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہمیں پیاس اور تڑپ دین کی رہی نہیں۔ چند لوگ ہیں گنتی کے جو آپ مسجد میں آئے بیٹھے ہو یا مسجد میں اذان سن کے حاضری دیتے ہو، یہ وہ لوگ ہیں جن میں کسی درجے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین کی کوئی پیاس اور تڑپ ہے، یہ بھی پیاس بجھانے آئے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو اس قدر ضرورت ہے دین کی کہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی شدت کی سردی میں ٹوپی پہنا کر انگلی پکڑ کر اس کو جلوس میں لے کے آئے ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسل جو ہے اس کا دین بچ جائے، اس کا ایمان بچ جائے۔ کیونکہ پورے یورپ کا معاشرہ جو ہے عریانیت اور فحاشی یہ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن اس ماحول میں دین کی ضرورت تھی، اس لیے بچوں کو لے کر وہ مسجد میں آتے ہیں، بچوں کو لے کر جلوس میں آتے ہیں اور خود بھرپور شرکت کرتے ہیں۔ کیوں کہ اس دیار غیر میں، دیار کفر میں رہ کر اپنا ایمان بچانا یہ ان کی سب سے بڑی پیاس ہے کہ ہمارا ایمان بچ جائے، ہمارا دین بچ جائے۔ اس کے لیے پھر وہ لوگ وقت بھی دیتے ہیں، اس کے لیے کوشش و محنت بھی کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جن مقامات پر بھی اتفاق ہوا اور جن لوگوں نے اپنے گھروں میں میلاد شریف کی محافل منعقد کی تو سب لوگوں نے یہی دعا کے لیے الفاظ کے کم و بیش ہونے کے علاوہ کچھ نہیں تھا، مقصد سب کا ایک ہی تھا، جس کا دعاؤں کے لیے یہ کہتے تھے کہ یہ دعا کریں کہ اس ملک میں رہ کر ہم اپنا ایمان بچا لیں، اس ملک میں رہ کے ہماری آخرت اچھی ہو، ہمارا دین بہتر ہو جائے۔ لہذا ان کو ضرورت دین کی پیاس اور تڑپ، اور وہ کیسے پیدا ہو؟ وہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب زندگی کے مقصد کو آدمی سمجھے۔ آپ کو دفتر میں جانا ہو تو صبح آپ نکلتے ہیں گھر سے، نماز کے لیے آنا مشکل ہے، کہیں شادی میں جانا ہو پوری تیاری سے آپ جا رہے ہیں لیکن جمعے کے لیے آنا، وقت دینا مشکل ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ایک تو مقصد حیات پتہ ہی نہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اب مقصد یہ زندگی کا بنا لیا ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے جی، موجہ مارو 4 دیڑے، 4 دن کی زندگی ہے، عیش و عشرت کرو اور بس پھر دنیا سے چلے جاؤ۔ یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد حیات یہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ کی رضا انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ آپ جمعے کے لیے بیٹھے ہیں مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے، تو اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، رب کی خوشنودی حاصل ہو، کیونکہ یہ سب کچھ کرنے کا ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے۔ لہذا انسان کی زندگی کا نصب لیں اور اس کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے کہ ہر وہ کام کر گزرو جس سے ہمارا رب راضی ہو، اور ہر اس کام سے آدمی اپنے قدموں کو روک لے جن کاموں کے کرنے سے مالک ناراض ہوتا ہے۔ اور اس معاشرے میں نے جب دیکھا کہ مسجدیں یہاں سے زیادہ آباد ہیں، یہ جامع مسجد ہے شہر کی مرکزی، میرے خیال میں فجر میں 3 یا 4 صفیں ہوتی ہوں گی زیادہ سے زیادہ، لیکن آبادی دیکھ لیں کتنی ہے۔ لیکن وہاں مسلم آبادی کم ہے، ٹاؤن میں، شہر میں، سٹی میں، اس محلے میں مسجد ہے، وہاں انگریز بھی رہ رہے ہیں، غیر مسلم ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، لیکن وہ مسجد جو ان کی آبادی کے اندر مسجد ہے وہ مسجد آباد نظر آتی ہے۔ وہ فجر میں دیکھا تو مسجد بھری ہوئی ہے، نماز کے وقت ٹائم ٹیبل گھر میں لگایا ہوا ہے، دکان پہ لگایا ہوا ہے، ہر مسجد والے کمیٹی کے لوگ جو ہیں پورے مہینے کی نمازوں کے اوقات وہ لکھ کر ٹائم ٹیبل چھپواتے ہیں اور کمیٹی کے دفتر سے لوگ لے جاتے ہیں، گھر میں آویزاں کرتے ہیں
اور دکانوں پہ آویزہ ہیں، اذان کی آواز نہیں آتی، مگر جب نماز کا ٹائم ہو گیا تو وہ لوگ پھر مسجد میں پہنچتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے، مسجد میں جانا۔ اور پھر ایک عجیب بات ہے کہ یہاں دن کے حساب سے پیسے ملتے ہیں نا، مزدور دیہڑی لگائی یا دکان پہ ملازم ہے، لیکن وہاں گھنٹوں کا حساب ہوتا ہے، فی گھنٹہ اتنے پاؤنڈ ملیں گے، یہ وہاں کا اصول ہے۔ تو اگر نماز کے لیے آتے ہیں تو اگر مالک عیسائی ہے، یہودی ہے یا مسلمان بھی ایسا کرتے ہیں کہ تم جمعہ پڑھنے جاؤ گے تو تمہارے پیسے کٹیں گے، لیکن ایسے لوگ میں نے دیکھے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیسے بے شک کاٹ لیجئے مگر جمعہ نہیں چھوڑ سکتا میں، اسی طرح نماز نہیں چھوڑ سکتا، آپ پیسے کاٹتے ہیں تو کاٹ لیں، میرے نماز پڑھنے پہ جتنا وقت لگے گا۔ اس لیے وہ مسجدیں آباد ایسے ہیں کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ مسجد میں جب نماز کا وقت ہونے میں 5 منٹ رہتے ہوں تو دیکھتے ہیں مسجد خالی ہے، ایسے لگتا ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ شاید اس مسجد میں کوئی نماز پڑھنے آئے گا ہی نہیں، لیکن آپ 2-3 منٹ کے بعد دیکھیں گے کہ دیکھتے ہی دیکھتے مسجد ساری بھر گئی، ہر آدمی سنتیں پڑھنے لگا ہے، ادھر سنتیں ختم ہوئی ہیں تو جماعت کھڑی ہوئی ہے، نماز سے فارغ ہوئے ہیں تو پھر دیکھا کہ مسجد خالی ہو گئی۔ وقت کی پابندی، آنا، جماعت سے نماز پڑھ کے پھر نکل جانا، وقت کی قدر اور اس کو دین کے لیے استعمال کرنا کہ اپنی آخرت اور عاقبت کو سنوارنے کے لیے ہمیں اپنی مصروف ترین زندگی میں سے وقت نکالنا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو ہیں ان کی دین کی رغبت جو ہے ان میں زیادہ پائی گئی، دین کی پیاس و ضرورت جو ہے اس نے اس راستے پر لگا دیا کہ یہ ہے تمہارا مقصد حیات۔ میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان جو گھر کا زیور بیچتے ہیں، بعض لوگ پلاٹ بیچتے ہیں کہ بچہ ضد کرتا ہے کہ نہیں ابو میں تو جاؤں گا ہی جاؤں گا، باہر دے ملک جانا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہاں سڑکوں پہ جاؤ اور پیسے اکٹھے کر کے گھر والوں کو بھیجو، کہ یہ نہیں سمجھتے۔ وہاں میں نے روتے ہوئے دیکھا، اس سفر میں بہت سے میرے علاقے کے لوگ ملے، وہاں نوجوان اخبارات وغیرہ میں پڑھ کے آئے تو ہر شخص کو روتے ہوئے دیکھا، کہا کہ سمجھتے یہ تھے کہ باہر جائیں گے تو موجیں ہی موجاں اڑ گیاں، اور یہاں آئے ہیں تو ماں یاد آ گئی ہے کہ کیا بھاؤ بکتی ہے، یہاں کس حساب سے رہتے ہیں لوگ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ محنت جو وہاں لوگ کرتے ہیں پاکستان میں اسی طرح محنت کرے تو کوئی کمی نہ ہو۔ صبح لوگ نکلتے ہیں، باپ بھی کام پہ جا رہا ہے، بیٹا بھی کام پہ جا رہا ہے، اب دیکھا کہ بعض گھروں کی بیٹیاں وہ بھی کام پہ جا رہی ہیں، بیوی بھی کام پہ جا رہی ہے، 10 آدمی ہے گھر میں، 10 ہی کما کے لاتے ہیں رات کو، اور یہاں ایک باپ کماتا ہے، 10 آدمی گھر والے گلا پھاڑ کے کھانے والے موجود ہوتے ہیں۔ محنت جو ہے اگر کریں تو یہاں بھی کمی نہیں، اس ملک میں محنت نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کی سوچ جو ہے وہ کامیابی کے راستے پہ چلاتی ہے۔ دین کے ساتھ رغبت اور دین کے ساتھ محبت ان کو جب دیکھی، مسجدوں کو آباد دیکھا کہ اس غیر مسلم معاشرے کے اندر بھی جبکہ عریانیت اور فحاشی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، لیکن اس کے جنسی بیراروی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے وہاں، لیکن اس ماحول میں رہ کر وہ لوگ جنہوں نے اپنا دین بچایا، اپنا ایمان بچایا، وہ لوگ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہیں، ان پر اللہ کی راضی ہوتا ہے، اس کی رحمت برستی ہے کہ جو اس ماحول میں رہ کر اپنے دین اور اپنے ایمان کو بچا جائے۔ یہاں تو آپ گھر سے نکلیں تو شاید واپس آنا ہے نہیں آنا آدمی سوچ کے نکلتا ہے، لیکن وہاں امن و سکون سے عبادات کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ میلاد النبی کا جلوس روڈ پہ نکلتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ یہاں مسلمان کہلانے والے جلوس پہ بم مارتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں، مسجد کے مینار پہ چڑھ کے گولیاں چلا رہے ہیں کہ نبی کریم کا جلوس گزر رہا ہے، اس پہ بم مارو، گولیاں چلاؤ، اس کو روکو، رکاوٹیں ڈالو۔ لیکن وہاں غیر مسلموں کو دیکھا، اور کچھ اخبارات بھی میں لایا ہوں، ویڈیو سی ڈیز بھی
وہاں کی ہیں، آپ خود دیکھیں گے کہ جب جلوس گزرتا ہے تو وہ جن کو آپ انگریز کہتے ہو، اکثر میں نے دیکھا کہ جب جلوس گزرتا تھا تو راستے میں ان کی دکانیں آتی، ان کے گھر آتے تو وہ نکل کر دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے، مسکراتے تھے اور پوچھتے تھے کہ یہ سیلیبریشن جو ہے یہ کس چیز کا یہ جشن منایا جا رہا ہے؟ تو ان سے کہا کہ یہ برتھ ڈے آف ہولی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، یوم میلاد۔ تو وہ مبارکباد دیتے کہ تمہارے نبی کا میلاد کا دن ہے، تمہیں مبارک دیتے۔ وہ دیکھ کر خوش ہوتے تھے کہ آپ حق ادا کرتے ہو، اور وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں ایسا کرسچینٹی میں ایسا تصور نہیں ہے جیسے آپ کے ہاں اجتماعیت کا تصور ہے، ہمارے ہاں ایسا ہے نہیں۔ تو گویا دیکھ کر وہ متاثر ہوئے، اور اس دفعہ جو ہے جو ٹاؤن ہال جو ہے جس کو سٹی سینٹر بھی وہاں کہا جاتا ہے، وہ مرکزی علاقہ ہوتا ہے شہر کا، مارکیٹیں وغیرہ پلازے ہوتے ہیں، وہاں جو اس دفعہ تقریر ہوئی، ایک ہمارے عالم تھے، انگلش میں تقریر ہوتی ہے وہاں کیونکہ اردو تو وہ لوگ سمجھتے نہیں، تو انہوں نے بہت پیاری تقریر کی۔ بلکہ یہ تھا کہ جب میں نے تقریر سنی تو میں نے یہ کہا کہ گویا کہ یہ میرے دل کی آواز ہے جو یہ بیان ہو رہا ہے۔ وہاں میں نے جب دیکھا جلوس کو تو چاروں طرف وہ انگریز کھڑے جلوس دیکھ رہے تھے اور تقریر بڑے غور سے ایسے سن رہے تھے کھڑے۔ ہمارے مولانا نے بڑی اچھی تقریر کی، کہا کہ دیکھیے آپ ہمیں کہتے ہو کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان جناب ٹیررسٹ ہیں، انہوں نے کہا دیکھیے کہ ہم یہاں کتنے سالوں سے برطانیہ میں آباد ہیں، منگلا ڈیم بنا تھا تو میر پور کے لوگ گئے تھے، 54 سے 55 سے 62 سے زیادہ لوگ گئے۔ تو مولانا نے یہ کہا کہ ہم کتنے سالوں سے، 50 سالوں سے تمہارے برطانیہ میں آباد ہیں، لیکن جتنی ہماری مسجدیں ہیں، جتنے ہمارے دینی ادارے ہیں، جو ہمارا سیلیبریشن سالانہ جلوس ہوتا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ بتائیے کہ آج تک کسی کی دکان کا ایک شیشہ بھی ٹوٹا ہو، کسی ایک گاڑی کو نقصان پہنچایا ہو اور کسی کو ناجائز ستایا ہو، تمہارے گھروں تمہاری دکانوں کے آگے سے یہ جلوس گزر رہا ہے جس میں 7,000 کے قریب لوگ ہیں، لیکن بتائیے کہ یہ مسلمان پرامن قوم ہے، بتائیے کہ آپ نے دیکھا کتنے ہم پرامن لوگ ہیں، ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ اور جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ مسلمان تو دہشت گرد ہوتا ہے، تو کہا کہ اسلام کا دہشت گردی سے نہ کبھی تعلق رہا ہے نہ ہے، اسلام تو سلامہ سے نکلا ہے، اسلام کا معنی ہی سلامتی، امن اور سلامتی کا دین ہے۔ تو یہ تو اس رسول کا دین، اللہ کا دین لے کر وہ رسول آئے جن کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ ہے آمنہ، امن والی، امان والی، اور جن کی دائیہ حلیمہ، حلم والی، سعدیہ۔ اور یہ دین کس کا ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی تو جانوروں پر شفقت فرماتے تھے۔ ایسی پراثر تقریر تھی کہ میں نے دیکھا کہ انگریز جو ہیں بہت اس تقریر سے متاثر ہو رہے تھے، اور وہ جلوس کی جس کی میں نے قیادت کی، روزنامہ جنگ لندن میں اس کی خبر چھپی ہے، وہ انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ تک پہنچائی جائے، جس میں لکھا تھا کہ ہزاروں افراد جلوس کے اندر شریک ہوئے اور برطانیہ کی فضائیں درود و سلام سے معطر ہو گئی۔ روزنامہ جنگ نے جو مین سرخی ہے اس پہ یہ، اور جو نیچے والی سرخی ہے اس پہ لکھا ہے کہ غیر مسلم جلوس کا منظر دیکھ کر متاثر ہوتے رہے، کہا کہ یہ مسلم کمیونٹی جو ہے اس کے اندر یکجہتی، ان کے اندر محبت، خلوص اور پیار، اسلام یہ سکھاتا ہے، احترام انسانیت، بھائی چارہ اسلام نے ہمیں سکھایا۔ لیکن ہمیشہ اسلام کو جب
نقصان پہنچا، اندر سے نقصان پہنچا۔ اب یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے ڈھکی چھپی، ہر اس سے تو ہر آدمی واقف ہے کہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر، کہ جنازہ تک محفوظ نہیں رہا، مسجدیں محفوظ نہیں رہیں، درگاہیں محفوظ نہیں رہی۔ تو یہ لوگ کون ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ آپ کا کام نہیں، نہ میرا کام ہے، یہ ان کا کام ہے جن کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہے، جو حکمران ہیں۔ یہ ان کا کام ہے کہ ان سازشوں کو بے نقاب کیا جائے۔ یہ تو خبر آتی ہے کہ دہشت گرد کا سر مل گیا، بس آگے بات ختم ہو گئی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی فلاں دہشت گرد پکڑے گئے فلاں جگہ سے، اس سے آگے کہانی ختم ہو جاتی ہے، بالکل خاموشی۔ تو لگتا ہے کہ کوئی عالمی سازش ہے۔ میں نے وہاں اخبارات میں کہا، وہاں چھپا، بیان بھی ہیں، آن دی ریکارڈ ہے، جنگ میں میرا یہ بیان لگا کہ عالمی سطح پر مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے گھنونی سازش ہے جو مسلمانوں کے خلاف کی جا رہی ہے، کہ یہ مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں، دہشت گرد ہوتے ہیں۔ اب وہاں کے بچے گھبراتے ہیں پاکستان آنے سے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے رشتہ دار انگلینڈ میں، ان سے پوچھئے، وہ پاکستان کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کسی چھوٹے بچے سے بھی پوچھو تو وہ کہے گا کہ نہیں، پاکستان میں تو لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ ایک بچہ کہنے لگا وہاں جہاز سے اترتے ہی گولی مار دیتے ہیں، ہم پاکستان کیا لینے جائیں گے؟ تو اسلام کی ضرورت اور دین کی حاجت ان لوگوں کو اس وجہ سے کہ وہ دین کی پیاس و تڑپ جو ہے اس نے اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا، کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم دولت کمانے آئے تھے۔ بہت سے لوگ ایسے ملے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سوچا تھا کہ سال 2 بار لگائیں گے، پیسے کما کے پاکستان جا کے کاروبار شروع کریں گے، لیکن اس معاشرے میں اتنی فیسلٹیز ہیں، اتنے بینیفٹس ملتے ہیں کہ یہاں سے اب بچے ہمارے جانے کو تیار نہیں۔ ہم چلے بھی جائیں تو ہماری بیوی نہیں جاتی، بچے نہیں جاتے، کہتے پاکستان جا کے کیا کریں گے؟ اب یہ اندازہ کیجئے، جب یہ ماحول پیدا ہوا تو پھر ان کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوئی، وہ بیک گیئر لگتا ہے۔ وہ لوگ جو بالکل ایکسٹریم تک پہنچ چکے تھے، وہاں کے ماحول سے متاثر بھی ہو چکے تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ جب دیکھا کہ اولاد بگڑ رہی ہے، بچے اس ماحول سے متاثر ہو رہے ہیں، تو پھر کیا ہوا، بیک گیئر جب لگا تو یہی لوگ پھر انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ ہمیں دین کی ضرورت ہے، ہمیں آخرت کو بچانا ہے، ایمان بچانا ہے۔ اس لیے پھر وہ اب تلاش کرتے ہیں اسپریچول، یعنی روحانیت جو ہے اس کے لیے مارے پھرتے ہیں برطانیہ میں لوگ۔ نوجوان مسجد میں آتا ہے تو مسجدیں آباد اور دینی محافل آباد ہیں، تو اس کے پس منظر میں ایک ایسی بات ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں تڑپ ہے، سکون کی تلاش میں ہے، اور سکون ہمیں ملتا ہے تو وہ مسجد میں ملتا ہے، خدا کے گھر میں ملتا ہے، اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لہذا دین کی ضرورت اور پیاس جب ہوگی تو پھر مقصد حیات پیش نظر ہوگا کہ میں دنیا میں کس لیے آیا ہوں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب ان لوگوں کے پاس دولت کی کمی تھوڑی ہے، مگر وہ کیا کہتے ہیں، اب بوڑھے بھی ہو گئے تو زبان پر یہی بات ہے، کہتے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ یہاں دھرا رہ جائے گا۔ یہ دعا کیجئے کہ دنیا میں تو کوئی کمی نہیں، آخرت اچھی ہو جائے۔ یہ ہے اصل مقصد، کہ مسلمان جو سرکار کا غلام ہے اس کو اپنا مقصد حیات یہ بنانا ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، میری زندگی کا نصب العین اور مقصد ہی رضا الہی کا حصول ہے۔ روزہ رکھا ہے تو اس لیے، مسجد میں نماز پڑھی ہے تو اس لیے، جمعے میں آئے ہیں تو اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اپنے مولا کو راضی کرنا۔ تو جب تک دین کی رغبت اور دین کی پیاس اور تڑپ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی، مقصد حیات ہمارے سامنے نہیں ہوگا، تو اسی طرح ہم مسائل کا شکار رہیں گے، مسائل میں گھرے رہیں گے۔ نام مسلمانوں والا ہوگا لیکن کام جو ہے ہمارا وہ مسلمانوں والے نہیں رہے۔ اس لیے دین کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے
مقصد حیات پہچانیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم میں سے ہر شخص ہر رات سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرے اور گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ دنیا میں آئے کس لیے تھے اور کر کیا رہے ہیں، اور جو بنا رہے ہیں کما رہے ہیں یہ تو دنیا میں ہی رہ جائے گا. آخرت کے لیے کیا بنایا ہے، کیا تیاری کیا ہے قبر کے لیے اور آخرت کے لیے. جب انسان کو یہ سوچ اس کے ذہن میں ارتقا پکڑتی ہے تو یقیناً پھر آدمی واپس لوٹتا ہے، پھر اس کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے، اس کے دین کی طرف ہوتا ہے. اور اس مقصد کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کیا ہوتی ہے؟ لیکن ایسا نازک دور آ گیا کہ اس سے قرب قیامت سمجھ لیجئے، حالات کی سنگینی سمجھ لیجئے کہ اب تو اس موڑ پر ہم کھڑے ہیں کہ برائی کو برائی بھی نہیں سمجھتے. ورنہ یہ ہے کہ برائی کو برائی تصور کرے آدمی، غلط کام کرتا ہے کم سے کم یہ تصور تو کو ہے تو غلط اگرچہ کر رہا ہو، لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ اس برائی اور غلط کام کو بھی دلیلیں دے کے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت پیاری حدیث ہے. میں چاہوں گا کہ اس حدیث کو، اور جو آیات میں نے آج، موضوع یہ تھا کہ انسان مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. انسان کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کی معرفت، رب کو پہچان کر اس کی عبادت کرنا، اس کے سامنے جھکنا، اس کو راضی کرنا. اور انسانوں میں سے جو ایمان لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر ان کے لیے کیا ہے کہ ایمان کے بعد پھر پاکیزہ زندگی، مقدس زندگی، جس کو قرآن کی اصطلاح میں عمل صالح کہا گیا، نیک اعمال. تو مومن مسلمان ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کا رخ صحیح کرے، اپنی زندگی کی سمت درست کرے کہ یہ زندگی کی گاڑی کا رخ کدھر ہے، یہ کس راستے پر میری زندگی کی گاڑی جو ہے گامزن ہے. اس شاہراہ حیات پر یہ زندگی کی سڑک ہماری جو ہے، اس پر ہماری گاڑی جو زندگی کی جا رہی ہے عمل کی، اس کا رخ کہاں ہے؟ رحمان کی طرف ہے یا شیطان کی طرف ہے؟ ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل مقصود کیا ہے؟ تو یقین جانیے کہ ہر حضور کے امتی کی زندگی کی، اس کی زندگی کا مقصد اور اس کا مقصد، منزل مقصود جہاں تک پہنچنا ہے وہ ہے اپنے رب کو راضی کرنا، اپنے رب کو راضی کرنا. اور جب جو بندہ رب سے راضی ہو پھر وہ دنیا سے ناکام ہو کے نہیں جایا کرتا، وہ دنیا سے کامیاب ہو کے جایا کرتا. یہ دعا تو ہم مانگتے ہیں مگر اس کے مفہوم سے غافل ہیں. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یہ بڑا اہم نقطہ ہے اور قابل توجہ ہے. گویا کہ اب تک کی جتنی میری گفتگو ہے، جتنی آیات اور حدیث میں نے آپ کو سنائی ہیں، اس کی روشنی میں اب سمجھیے کہ خلاصہ پورے خطاب جمعہ کا خلاصہ یہ ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یا اللہ میری دنیا بھی، میں آسان ترجمہ کرتا ہوں، دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما. یعنی میری دنیا کی زندگی بھی اچھی فرما دے، اور وہ زندگی جہاں ہمیشہ رہنا ہے، آخرت کی زندگی میری وہ بھی اچھی بنا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. وہ زندگی بھی اچھی بنا دے، یہ دنیا کی زندگی. اور وہ کامیاب دنیا سے جاتا ہے کون؟ جس نے مقصد حیات کو پا لیا، جس کے اندر دین کی پیاس، دین کی تڑپ ہو گئی. وہ پھر فارمیلٹی کے طور پہ نماز نہیں پڑھتا، پھر اس کو سجدہ کرنے میں بھی لذت آتی ہے کہ میں اس رب کے حضور زمین پر پیشانی رکھے ہوئے ہوں جو میرا رازق بھی ہے، میرا خالق بھی ہے، میرا مالک بھی ہے.
مجھے اسی رب کریم نے دنیا میں بھیجا، تخلیق فرمائی، اور میں نے لوٹ کر اسی رب کریم کی بارگاہ میں جانا ہے۔ میرا رازق وہ ہے، میرا خالق وہ ہے، میرا مالک وہ ہے جی، اور ہر خیر اس رب کریم کی توفیق سے ہے۔ جب وہ پیشانی زمین پہ ٹکا کر پڑھتا ہے سبحان ربی اللہ اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ، پھر اس سجدے کے اندر لذت ہی اور ہے، مزہ ہی اور ہے، کیف ہی اور ہے۔ اگر یہ ہے کہ چلو جی نماز پڑھاؤ جا کے بس 2 سجدے دیے چلے گئے، نہیں، اس گہرائی میں جا کر جب رکوع کے اندر جاؤ تو یہ تصور کرو کہ کس کے سامنے جھکا ہوں، کس کے سامنے جھکا ہوں؟ جس کے قبضہ قدرت میں میری زندگی کی ڈور ہے، جو میری زندگی کا بھی مالک، جو میری موت کا بھی مالک ہے، اور جو میرے رزق کا بھی مالک ہے۔ مجھے وہ رب روزی دینے والا ہے۔ جب اس کے سامنے جھکو گے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اے اللہ تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا پروردگار ہے، میں تیری بارگاہ سے آیا ہوں، پلٹ کر تیرے حضور میں ہی جانا ہے۔ اے رب کریم، میں اپنی تمام اعضاء تیری بارگاہ میں جھکا رہا ہوں، سر بھی رکوع میں جھکا ہے، سجدے میں پیشانی زمین پہ لگی ہے، ادھر دل بھی رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہو۔ جب تک ظاہری سجدہ اور رکوع آدمی کرے لیکن اپنے دل کو حضور میں لا کر اپنے رب کو یاد نہ کرے تو عبادت کی لذت، کیف، مزہ اور سرور آدمی نہیں پا سکتا۔ جب وہ ہاتھ باندھ کر نماز کے لیے کھڑا ہو، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرے تو پھر یہ نہیں کہ حساب کتاب کر رہا ہے کہ 2 گاگ چھڑنا ہے، جانا ہے، جلدی کریے۔ مولوی صاحب نے قرات ہی بڑی لمبی کر دی۔ یہ جب اللہ اکبر کہا، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر پھر پوری دنیا سے کٹ کر اس مالک سے رابطہ ہو گیا، اس کے حضور میں حاضر ہو گئے، اور جب نماز شروع کی تو کیا دعا کی؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ نماز پڑھنے سے پہلے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کا خالق ہے میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا، ہر طرف سے توجہ ہٹا کر میں اس پروردگار کی دربار میں حاضر ہوں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ پھر جب اس کی زبان پر ثنا آتی ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، جب وہ اس مفہوم کو سمجھ کر کہ میں اپنے اس مالک کی حمد و ثنا کر رہا ہوں جو میرا خالق بھی ہے، جو میرا مالک بھی ہے، جو میری زندگی اور موت کا مالک و مختار ہے، اس رب کریم کے حضور جھکا ہوں، اس کی بارگاہ میں ثنا پڑھ رہا ہوں، رکوع و سجود کر رہا ہوں۔ جب جھکتا ہے آدمی تو وہ نماز اس کے لیے سکون قلبی کا باعث بنتی ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو تو پھر رب کا شکر ادا کرے کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے اپنے بارگاہ میں جھکنے کی توفیق بخشی ہے، اپنے دربار میں آنے کی توفیق بخشی ہے۔ تو مقصد حیات کو جب آدمی ذہن میں رکھے اور سمجھے اور دین کی طلب اور پیاس اور تڑپ رکھے تو کعبے کے رب کی قسم ہے پھر اس کی زندگی ایسی بنتی ہے جب دنیا سے جائے تو پھر میں نہیں کہتا، دنیا سے جانے والے جب گئے ایسے لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو سنوارا اور آخرت کی زندگی کو سنوارا تو کہا فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں دنیا سے تو جا رہا ہوں، موت کی آغوش میں جا رہا ہوں، لیکن میں فزت و کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی کا سفر ہے تو فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم ہے میں دنیا سے کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ یہ ہے مومن کی زندگی کا راز کہ دنیا سے جائیں تو ناکام نہ ہوں، دنیا سے جائیں تو کامیاب ہو کے جائیں، اور پھر وہ زندگی جہاں ہمیشہ رہنی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، وہ حیات طیبہ کو پانے کے لیے ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی اختیار کرنی ہے۔ گویا کہ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ہر اس کام پر پوری پابندی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اس کام پر عمل کرنا ہے جس کام کے کرنے کا حکم رب نے اہل ایمان کو دیا ہے،
اور ہر اس کام سے بچنا ہے جس اللہ تعالی نے منع کیا ہے اور اس کے پیارے رسول کریم نے منع کیا. جب یہ سوچ آدمی میں ارتقا پکڑتی ہے تو پھر ایسے لوگوں کو حیات طیبہ عطا کی جاتی ہے. من عمل صالحا، جنہوں نے مقصد حیات کو پایا، اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا اور پھر وہ نیکی کے راستے پر گامزن ہوئے. قرآن نے ان کو خوشخبری سنا دی، مجدہ جافزہ سنایا. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. ایسے لوگ جو ایمان لانے کے بعد پاکیزہ زندگی اختیار کرتے ہیں، اعمال صالح اپناتے ہیں، اللہ پاک نے قرآن میں وعدہ کیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم ایسے لوگوں کو حیات طیبہ عطا کرتے ہیں، پاکیزہ زندگی. تو دوستو حاصل کلام یہ ہے کہ وہ جہاں ہمیشہ ہم نے رہنا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، پھر قیامت کے بعد قبر سے اٹھ کے اعمال کا حساب و کتاب رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اس جہان کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس کے لیے کیا بنایا ہے، اسے کہتے ہیں فکر آخرت. مقصد حیات کو جان کر، اپنی مقصد حیات کو جان کر آخرت کی فکر کرنا، اور پھر وہ پاکیزہ زندگی، وہ اعمال اختیار کرنا جس سے رب کی رضا حاصل ہو، جس سے رب کی رضا حاصل ہو. یہ کوئی ایسے خطابت میں نے بات نہیں کر دی، بلکہ اس پر قرآن کی آیت ہے. پورا خلاصہ یہ پیغام ہے میں آپ کے لیے دینا چاہتا تھا. اس سے ہم غافل ہیں، آج اس غفلت کو اتارنا ہوگا اور خود بھی غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر، اور دوسرے جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں ان کو بھی بیدار کرنا ہوگا اور کہنا ہوگا کہ آؤ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میرے اللہ کے لیے میری زندگی ہے، میں نے اسی کے احکام کی مطابق زندگی گزارا. تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ تو دنیا سے جائے ہر کام. میں نے عرض کیا کہ ہمارا مقصد حیات اپنے رب کو راضی کرنا. جب انسان پوری زندگی پاکیزہ گزارتا ہے نا، پھر جب مرتا ہے تو پھر دیکھیے قرآن کیا کہتے ہیں. قرآن کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ لوٹا پلٹا اپنے پروردگار کی طرف. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف اے روح واپس آ جا، اے نفس مطمئنہ راضیتم مرضیہ، ایسی حالت میں پلٹ گیا راضیتم مرضیہ کہ تیرا تو دنیا سے جا رہا ہے، موت کی آغوش میں جا رہا ہے، تو نے مقصد حیات کو جانا، دین کی طلب و پیاس اپنے اندر پیدا کر کے نیکی کے راستے پہ چلا، اپنی قبر و آخرت کو سنوارنے کے لیے چلا. اب تیرے لیے میں بہت بڑا انعام پہ عطا کر رہا ہوں، راضیۃ مرضیہ. تو دنیا سے جا رہا ہے، اے میرے بندے تو مر کے میری بارگاہ میں آ رہا ہے، تیرا جنازہ اٹھایا ہوا ہے لوگوں نے، لیکن حالت یہ ہے کہ میں تجھ پر راضی ہوں، میں تجھ پہ راضی ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں اور تو میری نعمتوں پر راضی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو یہ وہ زندگی کا مقصد میں نے عرض کیا نا، اللہ کی رضا. اور زندگی کی جب شام ہوگی، آپ نے دیکھا نا سورج جب چڑھتا ہے تو پھر بڑی جوبن پہ ہوتا ہے، دوپہر کے وقت بڑے عروج پہ ہوتا ہے سورج، لیکن جب ڈھلتا ہے تو آہستہ آہستہ دھوپ کم ہوتی چلی جاتی ہے. اب کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ زندگی کی تو شام ہونے کے قریب ہے. جب آدمی 40-50 کے درمیان ہو تو پھر اس کو تھوڑا سا تو غور و فکر کرنا چاہیے. ویسے تو ہر عمر کے لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، مگر جو بزرگوں نے لکھا ہے وہ عرض کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ زندگی کی شام قریب ہے. اب جب دیا بجھ جائے گا، سورج غروب ہو جائے گا تو پھر کیا ہے؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہے.
اس لیے جب زندگی کی شام ہماری قریب ہے، موت ہر شخص پر وارد ہوگی، تو پھر کیوں نہ پھر بھروسہ کس بات کا ہے؟ امام احمد رضا نے فرمایا کہ زندگی کے تین ہی دور ہیں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا، تین دور ہے، چوتھا تو دور ہی کوئی نہیں۔ بڑھاپے کے بعد تو پھر جانا ہی جانا ہے نا، تو پھر کیوں نہ وہ زندگی اختیار کریں، کیوں نہ اس مقصد حیات کو پائیں کہ جب دنیا سے جنازہ اٹھے حضور کے عاشق و غلام کا، تو آسمانوں سے ندا آ رہی ہو، یہ جس کا جنازہ جا رہا ہے اس کا رب اس سے راضی ہے، اس کا رب اس سے راضی ہے، اس کا رب اس سے راضی ہے۔ دوستو، یہ ہے مقصد حیات۔ آج ہمارے جنازے بھی رسمی، ہماری نمازیں بھی رسمی رہتی ہیں۔ جنازے میں منہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں الا ماشاءاللہ، لیکن کبھی غور کیا کہ کتنی بڑی بات ہے جو جنازے میں رب سے عرض کر رہے ہو؟ دعا، بہت بڑی دعا اپنے رب سے کر رہے ہو جنازے میں۔ اللہم من حییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ دیکھیے یہ ہے، اسی پر میں ختم کرتا ہوں، وقت زیادہ لے لیا، اسی پر بات منتج ہوگی کہ جب ہماری چارپائی و جنازہ پڑا ہوگا تو ہر کوئی ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوگا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ یا اللہ، ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے دین اسلام پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا، اور ہم میں سے جس کسی کو تو موت دے فتوفہ علی الایمان، اس کو موت دے مگر ایمان پر موت دے۔ جنازے میں یہ دعا پڑھ رہے ہیں کہ دنیا میں زندگی اسلام کی، اسلامی زندگی عطا کر، اسلامی طرز حیات عطا کر، اسلام پر زندگی عطا کر، اور جب زندگی کی شام ہو جائے، زندگی کا اختتام ہو جائے، تو پھر اس وقت باری تعالیٰ ایمان کی دولت دینا، موت آئے تو ایمان پر خاتمہ ہو، زندہ رہیں تو مسلمان بن کے زندہ رہیں، مرے تو ایمان کی دولت لے کے دنیا سے جائیں۔ جب جائیں تو پھر فرشتے آسمانوں سے ندائیں دے رہے ہوں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تیرا رب تجھ پہ راضی ہے، تو اپنے رب کی عطا پر راضی ہے، تجھ سے بھی زیادہ کوئی خوش نصیب ہوگا کہ تیرا جنازہ اٹھا ہے تو تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اسی لیے گھر والے رو رہے ہوتے ہیں، جن کا بچھڑ گیا باپ، ماں چلی گئی دنیا سے، بھائی فوت ہوا، بیٹا فوت ہوا، وہ غم سے افسردہ ہے، لیکن جو جانے والا ہے وہ مسکراتا ہوا جا رہا ہے۔ گھر والے رو رہے ہیں اور جانے والا مسکرا رہا ہے۔ میں نہیں کہتا، مسکرا رہا ہے جانے والا، کیوں؟ وہ اس لیے مسکرا کے دنیا سے خوش ہو کے جا رہا ہے کہ جانا تو تھا ہی ایک دن، مگر خوش اس لیے ہوں، میرے چہرے پر مسکراہٹ اس لیے ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، میں ناکام ہو کے نہیں جا رہا، دنیا سے جا رہا ہوں تو کامیاب ہو کے جا رہا ہوں، کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ اس لیے اقبال نے کہا کہ نشان مرد مومن بات و گویم، نشان مرد مومن بات و گویم۔ اقبال کہتے ہیں میں تجھے بتاؤں کہ مرد مومن ہوتا کون ہے، نشان مرد مومن بات و گویم، میں تجھے بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ مرد مومن کی پہچان کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ نشان مرد مومن بات و گویم، جو مرگ آیت تبسم پر لب اوست۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے چہرے پر، لبوں پر مسکراہٹ ہوا کرتی ہے، مسکراہٹ ہوا کرتی ہے۔ جنازے کے بعد چہرہ دیکھتے ہو، کچھ ایسے چہرے ہوتے ہیں جن کے چہرے مسکرا رہے ہوتے ہیں، کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے خوشخبری دی، تم نے میرے راستے پہ زندگیاں گزاری، میرے دین پر عمل کیا، آج دنیا سے